ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہماری پارٹی تو یہ سمجھتی ہے کہ کسی طور پر کسی کے خلاف مذہبی منافرت نہیں پھیلنا چاہیے، اور آج یہ اسٹیٹ کے وسائل کو استعمال کر کے مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں اور ملک میں فسادات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی پارٹی اور جو اس وقت ملک کی سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان کے خلاف اس قسم کا گناونا پروپیگنڈا کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں یہ دور جھونکیں گے تو اس کی غلط فہمی ہے۔ عمران خان اس وقت عوام کے دلوں میں رہتا ہے۔ انہوں نے جو اسلام کے لیے خدمت کی وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ پہلی دفعہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں جو اسلام فوبیا پہ بات کی، اور جس طرح اسلام فوبیا کو ایک ریزولوشن کے ذریعے ایک دن منایا جا رہا ہے، یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے پوری دنیا میں اپنی بات رکھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو پورے مسلمانوں کو اس پہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے پہلی دفعہ وہاں وہ بات ہو گئی جو اس سے پہلے کبھی کسی لیڈر نے نہیں کی۔ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے جب حکومت آئی KPK میں تو جو ہم نے قانون سازی کی وہ ایک مثالی قانون سازی ہے، یعنی پہلی دفعہ ہم نے سود کے خلاف بل پاس کیا، ہم نے تمام اسکولوں میں نرسری سے لے کے میٹرک تک ناظر قرآن اور ترجمہ قرآن شروع کیا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر اس کو جو ہے نا نصاب میں شامل کروایا، اور یہاں نیشنل اسمبلی میں ہم نے ریزولوشن پاس کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو اس کے ساتھ خاتم النبیین جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اور مطلب جو ہم نے رحمت اللہ عالمین ایک اتھارٹی قائم کی، افسوس یہ ہے کہ چونکہ ہماری حکومت ختم ہو تو وہ پوری کمپلیٹ نہیں ہو سکی، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنی نئی نسل کو آگاہ کیا جائے۔ اور جس طرح عمران خان ایک پوری امت مسلمہ کا لیڈر بن گیا ہے، پوری دنیا میں اس کے ساتھ جو ایک محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، تو جاوید لطیف جیسا مجھے سمجھ نہیں کہ اس کو اسلام کی خود سمجھ ہے کہ نہیں۔ میرے خیال میں اگر اس سے آپ جو ہے نا قل اللہ احد یہ کل اس سے پڑھوائیں شاید وہ بھی نہ پڑھ سکے اس کا، اور وہ جو نا آ کے ایک مذہبی منافرت پھیلاتا ہے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، جو قابل مذمت ہے۔ ہم اس وقت اللہ کے فضل کرم سے عمران خان اس وقت جس طرح مقبولیت کی اپنے انتہائیوں کو چھو رہا ہے، جس طرح تحریک انصاف اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے، تحریک انصاف اس وقت صرف اس ملک کی وحدت کی علامت ہے۔ وحدت کی علامت اس لیے کہ اس میں پنجابی، اس میں پختون، اس میں مہاجر، اس میں بلوچی، اس میں مطلب جتنی بھی قومیتیں ہیں تمام کی نمائندگی ہے، اور صرف قومیت نہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ ہیں۔ یہ تو ایک یونٹی کی علامت ہے۔ آپ سیاست کریں، سیاست پہ آئے مقابلہ کریں۔ ہم نے کبھی ایسا مطالبہ نہیں کیا، ہم تو صرف جو مطالبہ ہے ہمارا کہ یہ ایک ناجائز حکومت ہے، اور یہ ناجائز حکومت اس لیے ہے کہ تحریک انصاف کو قوم نے مینڈیٹ دیا، تحریک انصاف کو لوگوں نے منتخب کروایا کہ وہ حکومت کرے۔ یہ ناجائز طریقے سے جو انہوں نے وہاں سے ایک سازش کے ذریعے ہماری حکومت کو گرائی، اور مختلف جگہوں سے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی گروپ کو ساتھ ملا کے ایک کمزور حکومت چلا رہے ہیں۔ اکانومی اس سے سنبھل نہیں رہی، اکانومی کی صورتحال دیکھیں، ڈالر اس وقت کدھر پہنچ گیا ہے، اس کی جو روزانہ جو اس کی معاشی ناکامیاں ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ملک میں مہنگائی کس حالت پہ ہے، 2 وقت کی روٹی لوگوں کو نہیں مل رہی، بجلی کے بل کی کیا صورتحال بن گئی ہے، مطلب بجلی کے بل ادا کرنا بھی ایک عام شہری کی بس سے باہر نکل آئے۔ آپ پہلے اس پہ توجہ کریں اور جو گورننس اس کو امپروو کریں۔ آپ تو شہباز شریف تو سمجھتا تھا کہ میں کوئی بہت بڑا چیمپئن ہوں اور میں آ کے جو ہے نا پوری ڈیولپمنٹ کروں گا، اور اتنا دیکھ لے اکانومی نہیں سنبھل رہی، گورننس نہیں ہو رہا ہے، اور ابھی جو ہے نا جا کے تم مذہبی منافرت پھیلاتے ہو، تو بہت قابل مذمت ہے۔ ہم آج اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ حقائق سامنے لے کے آئیں کہ الحمدللہ ہم جب وفاقی حکومت میں تھی تو بھی اسلام کے لیے جو ہم نے اقدامات کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جو صوبے میں ہم نے کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ قادری صاحب آگے بات کریں۔
यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में. जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में. तो जीतो 1 मिनट में. सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.